سفیر حسین، اے سفیر حسین، اے سفیر حسین، اے سفیر حسین، مظلوم کے سفیر کو مارا ہے بے خطا۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین، اما بعد فقد قال امام الحسین علیہ السلام انی باعث الیکم اخی وابن عمی وثقتی من اہل مسلم ابن عقیل۔ ناظرین محترم، ایام شہادت حضرت مسلم ابن عقیل ہیں، اور عام طور پر یہ سوال ذہنوں میں آتا ہے کہ آخرکار مولا حسین علیہ السلام نے حضرت مسلم ابن عقیل کو ہی اپنا نائب خاص کیوں بنایا؟ تو چونکہ نظام کائنات میں منصب سفارت انتہائی اہمیت کا حامل ہوتا ہے، اور سفیر کسی بھی فکر و عمل کا مجسم ترجمان ہوتا ہے، اور سفیر کا طرز عمل اور اس کا گفتار و کردار بھیجنے والے کا مکمل عکاس ہوتا ہے۔ تو جب مولا حسین علیہ السلام حضرت مسلم ابن عقیل کو کوفی کی طرف اپنا نائب خاص بنا کر بھیج رہے ہیں، تو ضروری ہے کہ وہ ایسا ہونا چاہیے کہ جو اوصاف امام کا عکاس ہوں۔ تو سامعین محترم، جو سب سے پہلی بات ہے وہ یہ ہے کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سورہ برات کی تبلیغ کے لیے جب ایک شخص کو میدان کی طرف روانہ کیا، اس تبلیغ کے لیے روانہ کیا، تو جب وہ چند قدم ہی آگے بڑھا ہوگا تو رسول نے واپس بلا لیا، چونکہ جبرائیل وہی لے کر آیا تھا کہ ہمارے پیغمبر تک یہ پیغام پہنچا دیجئے کہ لا یؤدیہا الا ہوا او رجل منہ، کہ نبی کو اے جبرائیل پیغام پہنچا دے کہ یا وہ یہ کام خود کرے یا اس کو بھیجیں کہ جو ان کے اہل میں سے ہو۔ تو پہلی شرط جو نائب کی بتائی وہ یہ بتائی کہ وہ انہی کے اہل میں سے ہونا چاہیے، اور دوسری شرط کہ جب وہ شخص واپس آیا اور رونے لگا اور کہنے لگا یا رسول اللہ، آپ نے مجھے واپس کیوں بلا لیا؟ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فرمایا کہ لا علیک وکیف تؤدیہا وانت صاحبی فی الغار۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت پیارا سے جواب دیا، اور اس کے ذریعے رسول اکرم نے اسے فرمایا کہ یہ تیرے بس کی بات نہیں ہے، اور تو اس امانت اور اس فریضہ الہی کو کیسے ادا کرے؟ تو میرا یار غار ہے۔ اس کے ذریعے رسول اکرم نے یہ سمجھایا کہ جب مشرقین نے ہمارا تعاقب کیا تھا اور آپ اور میں ایک غار میں تھے اور میں تمہارے ساتھ تھا، اس کے باوجود تیرا ڈر اور خوف کی وجہ سے یہ حالت تھی کہ تیرے جسم میں پسینہ بہہ رہا تھا اور تم مرے جا رہا تھا، اور آج یہاں پر چند مشرقین نہیں بلکہ بہت سارے مشرقین کے سامنے پیغام پہنچانا ہے اور ان سے اظہار برات کرنا ہے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ ایسا شخص ہونا چاہیے کہ جس کے اندر کوئی خوف و خطر نہ ہو، بلکہ ایسا قابل اعتماد بندہ ہونا چاہیے کہ جو اگر دین کے لیے جائے، اگر اسے دین کے لیے جنگ کرنی پڑے تو وہ جنگ بھی کر سکے، اور اگر دین کے معاملے میں صبر کرنا پڑے، مصائب و تکالیف کو برداشت کرنا پڑے تو وہ بھی کر سکے۔ تو اسی طرح جب مولا حسین علیہ السلام مسلم ابن عقیل کو کوفہ کے لیے اپنا وکیل بنا کے بھیج رہے ہیں، تو اگر فقط ان دو شرائط کو ہی دیکھا جائے تو حضرت مسلم ابن عقیل میں یہ دو شرائط روز روشن کی طرح واضح دکھائی دیتی ہیں۔ اور مولا حسین علیہ السلام جب ان کو بھیجنے لگے تو خود تحریر فرمایا، مولا فرماتے ہیں کہ اے کوفہ والو، انی باعث الیکم اخی وابن امی وثقتی من اہلی، کہ میں جو تمہاری طرف جو شخص بھیج رہا ہوں وہ میرے اہل میں سے ہے۔ اور دوسری بات فرمایا کہ وثقتی من اہلی، یعنی یہ کوئی عام شخص نہیں ہے بلکہ میرا قابل اعتماد ہے، مجھے اس پر پورا بھروسہ ہے، اس کی ہر صفت میں، اس کے ہر وصف میں، کہ جو کوفے کے ماحول کو بھی جانتا ہے، جو اس جیسے ماحول سے مقابلہ کرنا بھی جانتا ہے۔ اگر اسے دین کے لیے قربانی دینی پڑی تو قربانی بھی دے گا، اور اگر دین کے لیے جنگ کرنی پڑی تو جنگ سے بھی پیچھے نہیں ہٹے گا۔ اور حضرت مسلم علیہ السلام کی اگر شجاعت کو دیکھا جائے تو شجاعت کے دو مقام دکھائی دیتے ہیں۔ پہلا وہ مقام کہ جب جنگ صفین میں مولا کائنات نے اپنے لشکر کے دائیں جانب 4 شخصیات کو معین کیا۔ ایک مولا حسن علیہ السلام تھے، اس کے ساتھ امام حسین علیہ السلام تھے،
اور مولا حسین کے شانہ بشانہ حضرت مسلم ابن عقیل تھے، اور وہاں پر بھی جنگ صفین میں بھی اپنی شجاعت کے مظاہرے دکھائے۔ اور نہ فقط یہاں پر بلکہ جب کوفہ کی سرزمین پر جب حالات تبدیل ہوئے اور حضرت مسلم ابن عقیل اکیلے رہ گئے اور مقابلے میں لڑنے والے بہت سارے تھے، اور کچھ عجیب منظر تھا، اس قدر سخت جنگ تھی اور سخت مقابلہ تھا، چونکہ اکیلے مسلم تھے، مقابلے میں کئی لوگ تھے اور کوفے کی تنگ گلیاں تھیں، اور جنگ کی صورتحال یہ تھی کہ کوئی تیر مار رہا تھا تو کوئی پتھر پھینک رہا تھا، کوئی تلوار سے وار کیے جا رہا تھا، حتیٰ کہ چھتوں پر موجود جو شخص تھے کوئی پتھر پھینکتا تھا، اور نہ فقط یہ کہ پتھر پھینک رہا تھا بلکہ میں نے خود جملہ پڑھا، سید عبدالرزاق مکرم الموسوی نے جملہ لکھا، وہ کہتے ہیں کہ بعض لوگ اپنے تیروں کے سامنے کپڑے باندھ کر انہیں آگ لگا کر مسلم کے اوپر پھینک رہے تھے، لیکن علوی شجاعت کا وارث حضرت مسلم ابن عقیل نے اس انداز میں جنگ کی اور شجاعت کا وہ انداز اپنایا کہ اس پورے لشکر کو پیچھے بھگا دیا۔ جب اس لشکر کو قتل یہاں لاشوں کے ڈھیر لگا دیے اور ایک مرتبہ ایک سپاہی کو واپس جانا پڑا، دوڑتا دوڑتا دربار ابن زیاد میں آیا، کہنے لگا کہ ہمیں مزید ہیلپ چاہیے، مزید کمک چاہیے۔ اس نے پوچھا ایک بندے کے لیے پہلے اتنے بندے بھیجے اور مزید بھی تمہیں اور بھی ہیلپ چاہیے؟ تو اس نے کہا کہ اے ابن زیاد، تو کیا سمجھتا ہے کہ کیا تو نے ہمیں کوفے کے سبزی فروش میں سے کسی سبزی فروش کے مقابلے میں بھیجا ہے؟ انما وجہتنی الی سیف من سیاف محمد، اے ابن زیاد تو نے ہمیں اس شخص کے مقابلے میں بھیجا ہے کہ جو محمد کی تلواروں میں سے ایک تلوار ہے، یہ کوئی عام نہیں ہے، لہٰذا اس نے 500 بندے اور بھیجے۔ اور اگر صبر حضرت مسلم کو دیکھا جائے کہ کس طرح مصائب کو برداشت کیا لیکن دین کے نام پر کوئی آنچ نہیں آنے دی، یہی وجہ ہے کہ جب دربار ابن زیاد میں پیش کیا گیا، گرفتار کر کے، گلے میں توق ہے، پاؤں میں بیڑیاں ہیں، ہاتھوں پہ ہتھکڑیاں ہیں، دربار میں جب گئے ہیں تو سر جھکا ہوا نہیں ہے، اور جب اس نے کہا کہ تو نے امیر کو سلام نہیں کیا، اب مسلم کے سامنے دو راستے تھے، یا اپنا سر اس کے سامنے جھکاتے، اگر سر جھکاتے اس کے سامنے، اس کو سلام کرتے تو یہی معنی بنتا تھا کہ حسین اس کے سامنے جھک رہے ہیں، حسین کا دین اس کے سامنے جھک رہا ہے۔ چونکہ سفیر تھے حسین کے، اس لیے کہا کہ مالی امیر سوی الحسین، میرا تو حسین کے علاوہ کوئی امیر نہیں ہے، یعنی مسلم نے وہاں پر اپنا سر جھکایا نہیں بلکہ دین کے راستے پر دین کے لیے اپنا سر کٹایا، اور اس انداز میں سر کٹایا کہ فرزدق نامی شاعر نے یہ جملے کہے، وہ کہتے ہیں کہ فَإِن كُنْتَ لَا تَدْرِي مَا الْمَوْتِ فَانْظُرِي إِلَى هَانِ فِي السُّوقِ وَابْنُ عَقِيلٍ إِلَى بَطَلٍ قَدْ حَشَمَ السَّيْفُ رَأْسَهُ وَأُخَرْ يُرْمَى مِن تُمَارِ قَتِيلٍ۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر تم موت کو نہیں سمجھ سکتے ہو تو آؤ کوفے کی سرزمین پر آؤ۔ وہ کہتے ہیں اگر تم موت کو نہیں سمجھ پاتے تو ہانی ابن عقیل کو سر بازار دیکھو، وہ جوان مرد کے جن کے سر تلواروں نے چور چور کر ڈالے، اور وہ مقتول بدن کہ جن کو چھتوں سے زمین پہ گرایا گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔